حسین عزم کا وفا کا نام ہے، حسین تیرا نام بھی پیام ہے، حسین تیرے نام کو سلام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ جناب علامہ عاطف عباس نقوی صاحب، نعرہ صلوات۔ مرحومین عزاداران کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تندرست مومنین کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، اس پرسوازہ کی قبولیت کے لیے اور پرسوازہ کے وارث امام صدر الزمان کے ظہور کی تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک نستعینک یا اللہ یا مقیل یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت وافضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا
ونسلا بعد نسل وقبيلة بعد قبيلة. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. میرے واجب احترام مومنین کرام، بزرگان گرامی، اس بات ماہ مبارک محرم کی ان مقدس ساعتوں میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر آپ کی طرف آل محمد کی تعلیمات میں سے خیرات ارسال کی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے نظام ولایت میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام۔ اب ظاہر سی بات ہے، موضوع ایک ہے اور پارٹیاں کئی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تو میں کسی کو راضی کرنے آیا نہیں، اور نہ کوئی ایسی انشاءاللہ کوئی میری طرف سے کوشش ہوگی، اور نہ کوئی مجھ سے ایسی توقع رکھے گا۔ مجھے راضی کرنا ہے فقط اللہ رب العزت کی ذات، کہ جو اعلان ولایت کر کے دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا والوں میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ہستیاں ولی ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت کی صفات عطا کر کے بھیجا ہے۔ بات میں نے شروع کر دی ہے۔ یہ بات کرنے کا اصل میں نے بات اس لیے کی چونکہ بہت سے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ اس بات پہ بھی بولیے، اس بات پہ بھی بولیے۔ اس کو ابھی میں آ رہا تھا تو کچھ نوجوان مجھے وہاں مل گئے، تو اگر میں سوالوں کے جواب دینے لگوں تو میرا موضوع وہیں پہ رک جائے گا۔ تو سوالات کے جواب کے لیے واٹس ایپ بھی موجود ہے، ویسے بھی ہم یہیں پہ رہتے ہیں، جس کو بھی کوئی سوال ہو ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو سکا ہم مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ممبر سے میں اگر سوالوں کے جواب دوں گا تو میں امام مہدی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع شروع کیا اور آپ کو اس موضوع تک پہنچائے بغیر ہی یہ اشرا اب ظاہر ہے آدھا اشرا تو ختم ہو چکا، اب پیچھے چند ایک مجالس رہ گئے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس نوجوان نسل کو اپنے وقت کا کہ امام کا کم از کم تعارف کروا دوں، اس تھوڑے وقت میں اتنا ضرور تعارف کرا دوں تاکہ کل کو موت آ جائے تو موت اسلام پہ ہو، یہودیت پہ نہ ہو جائے۔ دیں گے انشاءاللہ، وہ ہے کہ سماعتیں بیدار رہیں گی۔ بزرگان گرامی، اللہ رب العزت نے ایک نظام خود مرتب کر کے انسان کو دیا ہے تاکہ انسان کو زحمت نہ کرنی پڑے خود کہ وہ اپنے لیے نظام بنائے۔ وہ اللہ ہے، وہ ہمیں ہماری ذات سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان اپنے بارے میں جو کچھ نہیں جانتا وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے انسان کو خلق کیا ہے، تو وہ انسان کی ترجیحات کو، انسان کی نفسیات کو، انسان کی ضروریات کو خود انسان سے بہتر سمجھتا ہے، خود انسان سے بہتر سمجھتا ہے، وہ ذات کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کب انسان کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ بس اوقات ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ مانگنا در حقیقت غلط ہوتا ہے۔ علم الہی میں وہ بات موجود ہے کہ اس وقت یہ جو شخص چیز مانگ رہا ہے وہ اس کی مصلحت میں نہیں ہے، لہذا مانگنا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن وہ چیز عطا اور مانگ کو پورا نہیں کیا جاتا، قبول کر کے اس دعا کو توشہ آخرت بنا دیا جاتا ہے، اس کی مانگ کو پورا کر کے اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنایا جاتا۔ کیونکہ اگر ایک بچہ ضد کرے کہ مجھے اسلحہ پکڑا دیا جائے
آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہو اور بچہ ضد کرے مجھے پکڑاؤ تو آپ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کو دینا اس کی مصلحت میں ولی گا اس کی مصلحت میں نہیں ہے. لہذا آپ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اسلحہ نہیں دیتے. اللہ کو اتنا بھی اللہ نہیں مانتے کہ وہ انسان کی مصلحت سے واقف ہو جائے. اس رب قدوس کو، رب کائنات کو کم از کم اتنا تو حق دیجئے کی مصلحت سے واقف ہے اور انسان سے بہتر واقف ہے. ہم مانتے ہوئے بسا اوقات خدا کی بارگاہ میں ضد پہ آ جاتے ہیں اور بسا اوقات مخالفت پہ اتر آتے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا جی مانتے مانتے کوئی جگہ چھوڑی نہیں کی. ہم زیارتوں پہ گئے، وہاں بھی یہ دعا مانگی تھی، وہاں علم ہم نے پکڑا، علم پہ بھی دعا مانگی، قبول ہی نہیں ہوئی. قبول ہونے والی ہوتی تو پہلے ہی ہو جاتی. نہ تمہارے مانگنے کی اس عبادت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے. بھئی انظر جو جہاں پہ نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس وقت آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں بھلے وہ چھوٹی سی چیز ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تیری مصلحت میں نہیں ہے. اللہ یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت یہ بات آپ کی مصلحت میں نہیں ہے. یہ بات آپ کے لیے چھوٹی ہوگی لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کسی بڑی مصیبت میں. ایک بندہ کھڑا ہے اسٹاپ پہ، اسے جانا ہے راولپنڈی، گاڑی نہیں مل رہی. وہاں کھڑے ہو کے یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کا ہم پہ گاڑی دے دے. ابھی کوئی گاڑی آ رہا ہے، یار اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ اللہ اگر اتنا ہی امتحان انسان پہ ڈال دے، یہیں پہ آزمانا شروع کر دے، وہاں وہ واسطے بندہ لے کے پہنچ جاتا ہے جو رائے نام خدا کا. وہ واسطے لے کے بندہ وہاں پہنچا ہوتا ہے، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ، وہ فلاں مولا کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، گاڑی بھیج دے. اب وہ نہیں آ رہی، بندہ کہتا ہے یار ایڈا بڑا کام تے نہیں سی. بندہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کام تو بھائی گاڑی بھیجنا اور پنڈی کے لیے جانا، جا رہی ہیں گاڑیاں، تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا. پتہ تب چلا کتنا بڑا کام تھا کہ آپ کی مانگ پہ اگر اللہ وہ گاڑی بھیجتا اور رستے میں کھائی میں گر کے تباہ و برباد ہو جاتی، پھر پتہ چلتا کام بڑا تھا یا چھوٹا تھا. تو یہ مصلحت پروردگار ہے. بس اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خزانے میں کون سی کمی ہے، اگر یہ چیز ہمیں دے دے، وہ چیز ہمیں دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے. وہ ایک بندے کی 2 بیٹیاں تھیں، لطیفہ یہ ہے بابر چونکہ مکتب سے قریب ہے، بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. وہ انسان مانگنے میں بس اوقات وہ ذات پروردگار ہے، اسے ہر انسان کی مصلحت کو مد نظر رکھنا ہے. ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ سب کے بارے میں سوچتا ہے. وہ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کسی زمیندار کو دے دی، ایک کسی کمہار کو دے دی. تو پیچھے باپ گیا کچھ عرصے کے بعد جا کے بیٹیوں کی خبر لینے. وہ ہے تو بات ہی بنی ہوئی، افسانہ ہی ہے کہ پہلے کمہار کی بیٹی جو ادھر دی تھی اس کے گھر گیا، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کعبہ جی اور تو سب خیریت ہے، بس دعا کریں بارش نہ ہو، کیونکہ ہم نے برتن بنائے ہیں، بارش آئے گی تو بھیگ جائیں گے، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا. اچھا اٹھ کے پھر زمیندار کے یہاں گیا جہاں وہاں بیٹی دی تھی. کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کعبہ جی اور تو خیر ہے، بس ہمارا سوکھا لگا ہے، ہماری فصلیں نہیں ہو رہی، دعا کریں بارش ہو جائے. پاپا جی کہا رہے ہیں، ماں نے پوچھا بیٹیوں کی کیا حالت؟ کہا بس دونوں میں سے ایک آباد رہے گی، ایک اجڑ جائے گی. کہا
دوسری بھی اٹھانا، کہا مولا اب اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، کہا بس اتنا ہی اختیار ہے، تمہیں ایک حد تک اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی حد میں رہو تو تمہاری اسی میں بہتری ہے۔ اس حد میں رہو گے اللہ تو جب تم اللہ کی مصلحت کو پارا کرنے کی اور چاک کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ جی علمی بات کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ احباب کو جس موضوع پہ میں نے گفتگو شروع کی 8 سال سے تک اس موضوع پہ گفتگو رہے، تاکہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں اپنے خراج تحسین کو پیش کریں اور اپنی معرفت کے سینے کو بلند کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اللہ کی مصلحت کو چاک کرتے ہوئے اس سے آگے حد کو کراس کر جائے، نقصان تو اللہ ہی کا ہونا ہے نا۔ بولیے میرے ساتھ، بولیے گا اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ اگر ایک انسان ایک ٹانگ اٹھا لے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر دونوں اٹھا کے منہ کے بل گرے، سارے دانت اس کے ٹوٹیں گے، اللہ کا کیا جائے گا؟ اللہ کا کیا جائے گا؟ منہ کے بل گرے گا تو ناک منہ تو اس کا ٹوٹے گا نا، اللہ کا کیا جانا ہے؟ تو مصلحت اللہ نے انسان کی مصلحت کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ یہی توکل ہے کہ جہاں تک تمہارا اختیار ہے وہاں تمہیں حکم ہے کام کرنے کا، جہاں تیرا اختیار نہ ہو وہاں اللہ پہ بات کو چھوڑ دو، یہی توکل پر پروردگار۔ اچھا بات سمجھ آ گئی ہے تو ایک اور بات میں تاکہ اپنے نوجوان بہت کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ بات سمجھاؤ اور آپ کے توسط سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ باتیں دو ہیں، اللہ نے دو طرح سے انسان کو رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں رکھی ہیں، کچھ چیزیں اختیار میں نہیں رکھی، کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہے کچھ نہیں کیا۔ وہ جو کیا ہے وہ تو اس کا اپنے پاس، جو نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ توجہ 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 بھائی، کمپنی نے موبائل میں جو ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا وہ تو بھیجا، اب جو اس نے نہیں بھیجا وہ آپ نے بھی نہیں کیا تو پھر ہو جائے گا نا بھائی۔ کمپنی نے بھی نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں کیا، موبائل میں وہ سہولت آپ کو نہیں ملے گی نا۔ میرے قبلہ اسی طرح سے اللہ نے کچھ تو آپ کو دے کے بھیجا ہے، کچھ تو انسان نے فطرت پہ رکھ کے بھیجی ہے، اور کچھ انسان کو فلیکسیبل بنایا ہے کہ اے انسان یہ اخلاقیات، یہ اقدار، یہ عظمتیں، یہ صفات تمہیں خود حاصل کرنی ہے، وہ اللہ عطا نہیں کرے گا۔ لیسا للانسان الا ما سعى، اس دورانیے میں جو اللہ نے انسان کے ذمہ لگایا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کی انسان کوشش کرے گا، وہ وہی ملے گا جو انسان جتنی کوشش کرے گا۔ تو توجہ رکھیے گا، باتیں دو ہیں، مرحلے دو ہیں، دونوں کو مکس کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ توجہ ایک سلوات پڑھیے میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، آپ کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ پڑھنے والا ڈسٹرب نہیں ہوتا تو سننے والے کو بھی ڈسٹرب۔ آپ توجہ میری جانب رکھیے، بچے آتے رہیں یا جاتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے دیکھتے ہوئے بھی غیر حاضر ہو سکتے ہیں، یہ غیر حاضر ہو کے بھی حاضر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ دیکھ پر ہم بھی سکوتوں میں پڑھتے رہے نا، استاد کو دیکھ رہے ہیں لیکن دماغ کہیں اور کیا ہوا ہے، تو بعد میں استاد نے پوچھا جی کیا کہا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بچے کی توجہ فطرت یہ ہے، کھیل بھی رہا ہو، آپ کہیں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہو، بعد میں پوری کہانی یہ بچہ آپ کو سنا دیتا ہے، کھیلتے ہوئے بھی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بندے سامنے بیٹھ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ کون سے امور کی بات ہے؟ یہ امور اختیاریہ کی بات ہے، وہ کام جو اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھے ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں، اس میں آپ جتنی کوشش کریں گے آپ کو اتنا ہی ملے گا، اور جو آپ کے ذمہ نہیں ہے ان میں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اختیار ہی پروردگار کا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا امام صادق آل
گھر میں پیدا ہوا ہے، لہذا آج وہ غریب ہے۔ تو دنیا جسے ملی، امام فرماتے ہیں دنیا جسے ملتی ہے اتفاق سے ملتی ہے، لیکن آخرت اتفاق سے نہیں استحقاق سے ملتی ہے۔ دنیا جسے ملتی ہے اتفاق سے ملتی ہے، اور آخرت جسے ملتی ہے استحقاق سے ملتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں دنیا میں طبیعتیں پوچھی جاتی ہے، آخرت میں شریعت پوچھی جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا الدنیا بالاموال والآخرت بالاعمال، دنیا اموال سے چلتی ہے، آخرت اعمال سے چلتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں تم نے جو بونا ہے آخرت میں وہی کاٹا جائے گا۔ لہذا یہ بات یاد رکھی جائے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انسان کے اختیار میں ہے، ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ کے اختیار میں ہے اسے فطرت کہتے ہیں، اس کو چلانا، اس کو روکنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بس توکل یہی ہے جو تیرے اختیار میں ہے وہ تم انجام دو، جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو، اسے توکل کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں اور موضوع کو متصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ میری بات سمجھ لی تو آگے یہ فطرت انسانیہ ہے، جہاں اللہ نے انسان کی فطرت میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں۔ میں نے کل بھی پرسوں کی مجلس میں یہ عرض کیا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے۔ فطرت انسانیہ میں یہ ہے۔ اب تلاش کرنا، اور چاہتا ہوں جی اب تک کی گفتگو کا نتیجہ، تلاش کرنا انسان کے اختیار میں دیا ہے، بنانا انسان کے اختیار میں نہیں دیا۔ تو لیس للانسان الا ما سعى، اپنی جتنی بھی کوشش کرنی ہے نا وہ اللہ کے بنائے ہوئے کو ڈھونڈنے میں کرنا، بنانے نہ بیٹھ جانا۔ سارے بولو ہے غریب، تلاش کرنے میں محنت کرنا، چونکہ جو دائرہ اختیار ہے اس میں محنت کی جائے۔ تلاش کرنے میں محنت کرنا، بنانے نہ بیٹھ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ تلاش کرنا تمہارے اختیار میں ہے، بنانا اس کے اختیار میں ہے۔ آپ نے کہا نہیں جی ہم بنا لیں گے، تو جو بناؤ گے وہ ویسا ہی ہوگا جو تمہیں منو مٹی میں تو لے کے جا سکتا ہے، اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ نہیں ہوگا۔ جسے بنایا آپ نے خود ہے، وہ اللہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ آپ کو دنیا داری میں تو کام دے سکتا ہے، خدا تک پہنچانے کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ وہی ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔ اور کل کی خدمت میں جو آپ کی عرض کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ اسلام، اس کو ایک ایسا نمائندہ چاہیے، اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا ہادی چاہیے کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس اسلام کو پورے عالم دنیا پر غالب کر دے۔ کوئی ایسا ہادی چاہیے، کوئی ایسا ہادی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہاتھ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بقیت اللہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کا ایک بقیہ ہے۔ توجہ، خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو باقی رکھا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ نے کسی کو باقی رکھا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں معرفت رکھتے ہو وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ کوئی ایسا ہادی چاہیے جو اسلام کو غالب کرے، اور جو غالب کرے گا اسے اللہ بقیت اللہ کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا ہادی چاہیے جسے اللہ بنائے تاکہ وہ اسلام کو غالب کرے تمام ادیان پر، اسے اللہ بقیت اللہ کا لقب دے رہا ہے۔ ابھی تک پہچانوایا نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ پھر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ کہ جن کو زمین میں ضعیف کر دیا گیا، وہ جن کو مظلوم قرار دیا گیا، اللہ نے ان پر احسان کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زمین کا
مالک بنا دیں، ان کو زمین کا مالک بنا دیں، ان کو زمین پہ حکومت عطا کر دیں۔ وہ زمانہ جن کو مستضعف قرار دیتا رہا، وہ زمانہ جنہیں مظلوم کرتا رہا، اللہ وعدہ کر رہا ہے ایک دن ایسا آئے گا ہم اپنے احسان سے ان کو زمانے کا مالک بنا دیں گے اور کائنات کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں کائنات کی حکومت دے دیں گے، زمین کا قبضہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میرے بھائیو، آج تک آدم سے لے کر آج کے دن تک مظلوم مظلوم ہی ہوتا جا رہا ہے، مظلوم مظلوم ہی ہوتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مظلوم کو زمین کا وارث بناؤں گا۔ اور یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ مظلوم کو مظلوم تر بنا رہا ہے، ظالم اس سے بھی بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے۔ یا تو پھر زمانہ غلط کہہ رہا ہے یا اللہ کے قرآن میں کوئی شک ہے، تو پھر ایک ہی بات ہے، ماننا پڑے گا زمانے میں ظلم بڑھتا بھی جا رہا ہے، اللہ کا وعدہ بھی حق ہے، لیکن خدا پھر کہے گا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ کوئی آئے گا کہ جو اس زمین میں ہر ایک مظلوم کی داد رسی کرے گا۔ بزرگان گرامی، آیات میں قرآن میں جا بجا اللہ رب العزت نے اس انداز میں ایک شخصیت کا تعارف کروایا ہے کہ کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ عام آدمی کی بنائی ہوئی شخصیت نہیں ہے، وہ لوگوں کے ووٹوں سے بنا ہوا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جسے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہے لیکن زمانے پہ چھوڑا، وَاتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس نے بنا دیا، تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے بنا رکھا ہے، تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس اللہ کے بنائے ہوئے کا میں تلاش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ میں سوچے کہ کیا میں اس کو تلاش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر تو تلاش کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی فطرت پہ باقی ہیں، لیکن اگر اس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں تو پھر یقیناً دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کو اللہ تک پہنچنا ہی نہیں ہے یا پھر آپ اپنی طرف سے بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو پھر یہی بات ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ توجہ بزرگان نے کہا، قرآن نے کہا ایک کو بنا دیا ہے، وہ اس عدل کی حکومت کو قائم کرے گا، لیکن وہ ہے کون؟ اب یہ جو کون ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جتنا اللہ نے تعارف کرایا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ کون ہے تاکہ ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں، ہمیں ضرورت بھی ہے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کی۔ توجہ ہیں قبلہ، تو اب رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اب یہاں شیعہ سنی گروہ میں بیٹھ گئے، میں پوری وضاحت کے ساتھ ایک ایک جملے کی ذمہ داری کے ساتھ، اب یہاں گروہوں میں بیٹھ گئی دنیا۔ کوئی کہتا ہے جی نہیں، کوئی ایسا نمائندہ اللہ نے نہیں بنایا، اس نمائندے کا نام مہدی رکھ لو۔ تمام نے جو تاریخوں نے اس کا نام رکھا، اس کا نام کیا ہے؟ مہدی۔ ایک صلوات پڑھیے امام کی ذات میں۔ اس ذات کا نام، اس کا نام کچھ اور ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ ذات کا نام کیا ہے وہ کوئی اور ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ مہدی لوگوں کو ہدایت کرنے والا، مہدی ایک عنوان ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والا، اللہ کی طرف ہدایت کرنے والا، اللہ تک پہنچانے والا۔ ایک ذات ایسی ہے جس کو مہدی کہتے ہیں، اور مہدی کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کرے۔ ہدایت دنیا کی اس طرف نہیں کرے کہ زمین سے نمک کیسے نکالنا ہے، زمین سے سونا کیسے، نہیں، جو اللہ کی معرفت عطا کرے، جو اللہ تک پہنچائے وہ مہدی، جو اللہ تک ہدایت کرے وہ مہدی۔
یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن بغض آل محمد میں دنیا بٹ گئی. بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. دنیا بٹ گئی. میں آپریشن کروں گا جو میں نے جملہ کہا، اس کو ثابت کروں گا کہ یہ بغض آل محمد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بغض اہل بیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا بٹ گئی. ایک گروہ نے کہا نہیں کوئی ماضی نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں، نہ ہوگا، نہ کوئی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کے کرو. فطرتاً میں نے عرض کیا ہر انسان ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، لیکن جب آل محمد کی بات آئی تو انسان فطرت سے ہٹ گیا. توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے آپ کی توجہات اور ان کی سماعت کے معیار پہ تکیہ کرنا. فطرت سے ہٹ گیا انسان جب بات آل محمد کی آئی. اللہ نے وسیلہ بنایا. ہر انسان فطرتاً یہودی بھی ہو، نصرانی بھی ہو، بت مت بھی ہو، کسی نجات دہندے کی تلاش میں ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے کہہ رہے نہیں. اچھا یہ ایک کرو. دوسرا کرو، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بات تو درست ہے چونکہ قرآن میں آئی ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ایک مہدی آئے گا، لیکن وہ ابھی آیا نہیں. وہ آئے گا. یہ جو نظریہ ہے نا قبلہ کہ ابھی تک آیا نہیں، آئے گا، اکثر متواتر شیعہ تو خیر وہ تو دوسرے نظریے کے قائل ہیں کہ امام آ چکے ہیں، لیکن متواتر اہل سنت کا اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی ایک رسول کی نسل سے شخصیت آئے گی جو اس ظلم کی دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے اللہ کی عدالت کی حکومت کو قائم کرے گی. لیکن اکثریت اہل سنت اس بات پر ہے کہ وہ شخصیت آئے گی، ابھی پیدا نہیں ہوئی. یعنی ایک بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نوجوان کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت بھی اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ مہدی آئے گا، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور وہ مہدی نسل رسول سے ہوگا. اس بات کے نظریے پر دیکھیے آپ کا اور اہل سنت کا نظریہ جو مشترک ہے اور جو حتمی نظریہ ہے، جو متواتر نظریہ ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اہل سنت کی تمام مستند کتابیں، صحاح ستہ، صحیح ترمذی کا حوالہ دے رہا ہوں، سنن ابن ماجہ کا حوالہ دے رہا ہوں، سنن ابن داؤد کا حوالہ دے رہا ہوں، مستدرک الحاکم کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الاستیعاب کا حوالہ عام ہے. یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جن میں آپ کے مطابق یہ پورے نظریے کی حمایت ہے کہ ایک مہدی آئے گا، اللہ کا نمائندہ ہوگا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اللہ کے عدالت کی حکومت کو قائم کرے گا، اللہ کے وعدے کو پورا کرے گا، نسل رسول سے ہوگا، نسل فاطمہ سے ہوگا، نسل امام حسین سے ہوگا. اس کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا نام تھا، اس کی کنیت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول کی کنیت ہوگی. شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، سنی کا بھی یہی عقیدہ ہے. شیعہ کا بھی کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، سبحان اللہ، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. کیا دور حدیث لن ترامی، وہی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی میں بھی، وہی آخر زمانے. نعرہ حیدری. امام زمانہ کا موضوع پڑھ رہا ہوں، ایک سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، تو اس قسم کے عناصر جانے، امام زمان جانے. آپ توجہ میری جانب رکھیں، توجہ ہاتھ چاہتے. امام زمان پڑھ رہا ہوں، جس کو شعور نہیں ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے.
آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جو رسول کی محفل میں بھی اندھا رہا، جس کو رسول کی زبان سے سن کے بھی سمجھ نہیں آیا، رسول اللہ کی کلام پڑھتے تھے، کلام اللہ کا تھا، زبان رسول کی تھی، پھر بھی باہر نکل کے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، توجہ میری جانب رکھیے چونکہ موضوع انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس معرفت کے بغیر انسان یہودی اور نصرانی مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ آپ ہر بندے کی چاہتے ہیں، آپ کا اپنا مقدر ہے اور آپ کی ضرورت ہے، میں اس لیے شروع کر رہا ہوں یہ موضوع میرے پاس۔ اہل سنت کی تمام کتابوں کی ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، متواتر اہل سنت کی تمام کتابیں کہ ایک مہدی آئے گا، ایک مہدی آئے گا اور وہ مہدی نسل رسول سے ہوگا اور ان کا نام رسول والا نام ہوگا، ان کی کنیت وہی ہوگی جو رسول کی ہوگی، وہ نسل فاطمہ زہرا سے ہوں گے، نسل امام حسین سے ہوں گے، ان کا نام نبی والا نام ہوگا، ان کے والد کا نام حسن ہوگا۔ یہاں تک شیعہ سنی متفق علیہ ہے، ایک طبقہ جو اکثریت سنی کا ہے، جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہدی جو یہ سب کچھ صفات رکھتا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی انہیں پیدا ہونا ہے، یہ ایک اختلاف باقی ہے۔ اس کے علاوہ پورا نظریہ شیعہ سنی کا ایک ہے۔ ایک طبقہ جو انکار کرتا ہے کہ کوئی مہدی نہیں ہوگا یا مہدی نسل رسول سے ہونا ضروری نہیں ہے، تو وہ ان میں ایک نام ہے احسان الہی ظہیر کا۔ تو طبقے کی آپ کو سمجھ آ گئی، نام میں کسی کے پوسٹ میں نہیں لے رہا، چونکہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں اس نظریے پر اعتراضات کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے نظریے کے اعتراض کا جواب اس نمبر سے پیش کیا جائے۔ ابن تیمیہ ایک مصنف ہے، ابن تیمیہ، اور اس کے بعد پھر اس کی ابتدا کرتے ہوئے احسان الہی ظہیر ہیں، انہوں نے امام مہدی کے ہونے پر اعتراض کیا، اس کو قبول نہ کیا اور آج اس نظریے کا ماننے والا ہے غامدی۔ جاوید احمد غامدی موجود ہے نا، تو آج یہ بھی کہتا ہے کوئی مہدی ہونا ضروری نہیں، اس نے بھی کہا کہ کوئی مہدی ہونا ضروری نہیں۔ جب آپ مہدی کا اس طرح انکار کریں گے تو کوئی یہ بکواس کرے گا نا کہ اگر مہدی ہے تو میری ٹانگ توڑ لے۔ ایک شخص نے کہا نا کہ ایسا ہے تو کر لے، پھر امام نے کتے کی موت دے کے بتایا کہ میں کیا رکھتا ہوں۔ سارے بولیے حیدری۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں گزارش آپ یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو امام مہدی کے ہونے پر اعتراض رکھتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ اب ذرا اعتراض دیکھیے، خدا کی قسم بچہ بھی ایسا اعتراض نہیں کرتا، نام دیکھو اور اعتراض دیکھو۔ جی اگر مہدی ہوتے تو نظر نہ آتے، جو نظر نہیں آتا وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں بھئی، وہ نظر نہیں آتے۔ امام مہدی غیب ہے نا، تو چونکہ وہ غیب ہے، چونکہ وہ نظر نہیں آتے، لہذا وہ ایتھیزم کا نظریہ کہ جو ہوتا نہیں، جو نہیں دکھائی دیتا وہ ہوتا نہیں، تو چونکہ مہدی دکھائی نہیں دیتے تو میں اس سے کہوں گا کوئی ایتھیزم کا ماننے والا یہ بات کرے تو اور ہے، اسلام میں کہاں الہاد لے کے آ گئے ہو؟ اسلام کے یہودی ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے ملحد ایسے ہوتے ہیں، اگر مہدی دکھائی نہیں دیتا وہ نہیں ہے تو اللہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اگر نظریہ یہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا وہ نہیں ہے تو اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر وہ بھی نہیں ہے۔ جس کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ ہے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ ملحد ہوتا ہے۔ مسلمان نہیں ہوتا، وہ ملحد ہوتا ہے۔ اچھا، انہیں صاحب نے احسان الہی ظہیر میں ایک اور اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض یہ کیا ہے کہ جناب ان کی تو یہ شیعوں سے پوچھو، ان کی تو تاریخ ولادت تھی، ان پہ
واضح نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تاریخ ولادت، کبھی کہتے ہیں یہ تاریخ ولادت۔ اگر کوئی ذات ہوتی تو تاریخ ولادت کا پتہ ہوتا نا، اور اگر پتہ ہوتا تو تاریخ ولادت ایک ہی ہوتی نا، تو آپ پھر اس کو جواب نہ دیں، پھر 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول یہ تاریخ رسول اکرم کی کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول کی تاریخ ولادت نہیں تو پھر رسول بھی نہ ہوا۔ جب رسول کو مانتے ہی نہیں ہو تو محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ یا زبان ہے دری، نہیں مانتے تو اس طرح مت مانو۔ اگر نہیں مانتے کہ تاریخیں اگر ولادت کی پتہ نہ ہو تو وہ ذات موجود نہیں ہے، اس کا انکار کر دو، تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا انکار کرو اور اپنے اصلی مذہب کا اقرار کر لو۔ اصلی مذہب کا اعلان کرو کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو۔ محمد علیہ محمد صلی ایک اور بات اور تمام کرو چونکہ وقت بہت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک اور اعتراض آیا اسی طرح کا اعتراض کہ وہ مہدی اگر ہوتے تو ان کا اپنا چچا ہی ان کو نہیں مانتا، ہم کہاں سے مانیں؟ وہ جعفر ان کے چچا تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، اگر ہوتے تو چچا انکار کرتا، توجہ نہیں فرمائی، خدا کی قسم یہ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر چچا انکار کرے تو بندے کا وجود نہیں ہے۔ ابو لہب چچا تھا رسول کا، ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب چچا تھا نا، تو چچا نے نہیں مانا رسول کو، اگر نہیں مانا تو پھر سمجھو رسول بھی نہیں تھا۔ وہاں مانتے ہو یہاں نہیں مانتے ہو، کوئی اعتراض کرنا ہے تو ڈھنگ کا اعتراض کرو۔ در حقیقت قرآن کے مخالف اعتراض کیا جائے گا تو وہ یہی طرح کا ہوگا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بقیہ ہے، یہ کہہ رہے نہیں ہیں، اور ان کی حیثیت بھی کیا ہے؟ در حالانکہ بڑا اہل سنت کا طبقہ متواتر احادیث سے یقین رکھتا ہے ایک مہدی ہے جو نسل رسول سے ہیں، وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں، اور وہ تمام عقیدہ جو اہل تشیع کا ہے وہی تمام عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام پر عقیدے کے اعتبار سے شیعہ اور سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے ایک بات کے، وہ یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اہل سنت کا اکثریت طبقہ کہتا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ وجہ اب میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات سے ختم کر رہا ہوں کہ ایک طبقہ، میں نے کہا اہل تسنن کے 3 طبقے ہوئے، ایک وہ جو سرے سے منکر ہو گیا، ایک وہ جنہوں نے مانا لیکن پیدائش کا انکار کیا، اور ایک بہت بڑا طبقہ، بڑے اکابر علماء کا طبقہ ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ نہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، سامانہ میں پیدا ہوئے 15 شعبان کو ولادت ہوئی ہے۔ جس طرح آپ کا عقیدہ ہے بالکل اسی طرح اہل سنت کا ایک بڑا گروہ ہے، اکابر علماء ہے، بڑی بڑی مستند کتابیں ہیں جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے۔ اب آپ کو ان کتابوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، لیکن میں کتابوں کے نام ضرور بتاؤں گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جا کے کتابوں سے، لائبریریوں سے، علماء سے تحقیق کرنا کہ یہ اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ہم نے اپنے آل محمد کے ممبر سے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کی جا کے تحقیق کرنا کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر اہل سنت علماء جب لکھ رہے ہیں کہ آل محمد کا بقیہ اور اللہ کا وہ نمائندہ پیدا ہو چکا، وہ حسن عسکری کا بیٹا حجت ابن الحسن علیہ السلام ہے، تو باقی اہل سنت کو بھی دعوت فکر ہے، تم کو یہ باتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک سوال پڑھیے گا محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس۔
کہ 2-4 کتابوں کے نام میں اسی تلاوت کے انداز میں آپ کو سنا دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں حوالے کے ساتھ پڑھوں، اور جس میں نوٹ کرنا ہو وہ کر لیں۔ تقریر بھی ٹیپ ہو رہی ہے، بعد میں یہ میرے پاس ورق بھی موجود ہے، کسی کو چاہیے تو لے لینا، اور فوٹو کاپی چاہیے تو وہ بھی کروا کے بانٹ دینا۔ باقی ہم یہاں ہیں، اگر کسی کو کسی حوالے پہ اشکال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ اور تو چاہتا ہوں اہل سنت کی ایک بڑی معتبر کتاب اور بہت بڑے عالم دین ہے، عالم دین کا نام ہے محمد ابن طلحہ شافعی۔ محمد ابن طلحہ شافعی کتاب کا نام ہے مطالب السؤول۔ اب لوگوں کو صحیح بخاری سے آگے کسی کا نام ہی نہ آئے تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اسے اپنے مذہب کا خود پتہ نہ ہو، اسے ہم کیا بتائیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ کتابیں پتہ نہیں کسی نے سنی ہیں یا نہیں، لیکن یہ جا کے تحقیق کیجئے گا، یہ اہل سنت مذہب کی کتابیں ہیں، شیعوں کے مذہب کی کتابیں پیش نہیں کر رہا۔ اہل سنت کے مذہب کی کتابیں کہ جو پورا تشیع کا عقیدہ کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام باقاعدہ طور پر، اب یہ کیا لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، آپ ابو محمد حسن العسکری کے بیٹے ہیں، نام حجت ابن الحسن ہے، آپ کی ولادت سامرہ میں ہو چکی ہے، 15 شعبان 255 ہجری میں ولادت ہوئی۔ تو یہی عقیدہ، یہ بہار الانوار اپنی کتاب پڑھو تو اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ کمال الدین کتاب اپنے مذہب کی کتاب پڑھو تو اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ جو ہمارے یہاں لکھا ہے وہی آپ کے یہاں لکھا ہے، تو پھر آپ میں اور ہم میں اختلاف کیسا ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہ رہے، ہم سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور وہ پلیٹ فارم محمد و آل محمد کی محبت کا پلیٹ فارم ہے۔ اور دوسرا البیان، اہل سنت کی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان، لکھنے والے ہیں محمد ابن یوسف شافعی، اور صفحہ نمبر 336 پہ وہ لکھتے ہیں امام مہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، غائب ہیں۔ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ زندہ ہیں، موجود ہیں اور پردہ غیبت میں، تو یہ لکھا ہے۔ اچھا جی، ایک بہت بڑی کتاب، یہ کتابیں چھوٹی کتابیں نہیں ہیں جی، مذہب اہل تسنن کی بڑی کتابوں کے جو چھوٹی چھوٹی تھی ان کے نام میں نے لکھے ہی نہیں۔ کئی کتابوں کے حوالے تھے جو میں نے چھوڑ دیے، میں نے فقط وہ کتابیں لکھی کہ جن کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، جن کتابوں کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتا، وہ عظیم کتابیں اور اکابر علماء کے جن کی شخصیت کے تمام اہل تسنن قائم ہیں، ان کتابوں کے حوالے تذکرۃ الخواص کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ہیں سبت ابن الجوزی حنفی، صفحہ نمبر ہے 363، طبع تہران ہے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی اولاد میں محمد ابن الحسن ہے، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اور وہ سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہے۔ اب جلدی سے میں سوائق کے ایک بہت مشہور کتاب ہے السوائق المحرقہ، اکثر اس کے حوالے ہوتے ہیں، السوائق المحرقہ، اور اس کو لکھنے والے ہیں ابن حجر مکی اسقلانی الحیثمی، اس کے صفحہ نمبر 124 پہ یہ موجود ہے کہ امام حسن کے بیٹے ہیں ابو القاسم حجت ابن الحسن، آپ کی ولادت سامرہ میں ہوئی، آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔ اب کتابوں کے الیواقیت والجواہر عبد الوہاب الشارانی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد الریاض الظاہرہ عبداللہ ابن محمد شافعی، صحاح الاخبار سراج الدین، فصل الخطاب الحافظ محمد ابن محمد حنفی نقشبندی، یہ نقشبندی ہیں، یہ جن کی کتاب ہے، ینابی المودہ سلیمان قندوزی کی کتاب، نور الابصار الشملنجی الشافعی کی کتاب ہے، وفیات الاعیان ابن خلقان کی کتاب ہے، تاریخ الموالید ابن مخشاب کی کتاب ہے، سوائق الزہر محمد امین بغدادی کی کتاب ہے، مشارق الانوار صفحہ نمبر 153 ہے، علامہ حمزادی کی کتاب ہے، شواہد النبوہ بڑی مشہور کتاب ہے، شیعہ سنی جانتے ہیں، شواہد النبوہ عبد الرحمن جامی حنفی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 21 طبع بغداد، یہی مضمون وہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں وسیلۃ النجات علامہ محمد مبین ہندی، یہ اب بغداد کی یا مصر کی کتاب نہیں ہے، ہندوستان کی کتاب ہے، وسیلۃ النجات علامہ محمد مبین ہندی، صفحہ نمبر 420، اور طبع لکھنؤ ہے، اور ہدایت
शमसुद्दीन इब्न उमर हिंदी। तो जो फरमाई मेरे भाइयों ने अल-मिरकात शरह मिशकात, मिशकात शरीफ बड़ी मशहूर किताब है, तो उसकी शरह है अल-मिरकात। अल-मिरकात अली तकी इब्न हसामुद्दीन, अल-बुरहान फी अलामत महदी आखिर ज़मान, फराइदुस सिमतैन मोहम्मद इब्न इब्राहीम हमवीनी, इसहाकुर राग़बीन मोहम्मद अस-सब्बान मिस्री। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। और फरमाया मेरे भाइयों बुजुर्गों ने, ये इतनी किताब, एक सलावत सारे पढ़िए। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मौजू ऐसा मौजू है कि जो शिया सुन्नी के माबैन मुतवातिर मौजू है। अकाबिर उलमा इसके कायल हैं, लिहाजा इससे इख्तिलाफ करने वाला सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत के भला और क्या कर सकता है। ये एक बदीही चीज का इनकार करना, एक वाज़ेह चीज का इनकार करना सिवाय बुग़्ज़ के और कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, यही बुग़्ज़ तो था जिसने आले मोहम्मद के घर को उजाड़ दिया, वरना वो कौन सा शख्स था जिसने हुसैन को मोहरे नबूवत पे नहीं देखा। फज़ाइल भी होते रहे, मसाइब भी होते रहे, तबलीगात भी चलती रहे, लेकिन उसमें खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला। उसमें जो उम्दा मतलब ये था कि हर मरतबा हमारी हाज़िरियाँ होंगी, लेकिन हमारी जवान पौध को, हमारे बच्चों को जो असल मौजू से मुतारफ़ होना चाहिए, जिसकी मारिफत होनी चाहिए, हम दाएँ बाएँ से गुजरते रहें और वो असल मौजू हम इन तक ना पहुँचाएँ, तो इसमें मिंबर के साथ हमारी ख़यानत है। लिहाजा ज़रूरत, और आप सबकी जितने भी मेरे बुजुर्ग जवान तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे आपकी हिमायत की ज़रूरत है ताकि आपके तवस्सुत से मैं इस छोटी पौध तक इमाम की मारिफत को पहुँचा सकूँ। लिहाजा आप इस बात में मदद कीजिए ताकि आपके तवस्सुत से और आपकी हिमायत से, आपके इस माहौल से आइंदा नस्ल तक इमाम ज़माना की मारिफत पहुँचे। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि मैं किसी पार्टी या किसी भी गिरोह के साथ तो मैं मुंसलिक नहीं हूँ और ना ही किसी की हिमायत और इख्तिलाफ करने के लिए आया हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जितनी जितनी जिसकी मारिफत वैसा वैसा उसका अपना वो किरदार है, वो अपना पेश करे। बहरहाल जुमला मैंने बहुत सख्त आपकी खिदमत में पेश किया कि अगर बुग़्ज़ ना होता तो ज़हरा का घर ऐसे ना उजड़ता जिस तरह उजाड़ा गया। नबी की बेटी इस तरह न रोती जिस तरह उम्मत ने नबी की बेटी को रुलाया। मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा, नबी अपनी बेटी का क्या एहतराम बताते रहे और मुसलमानों ने ज़हरा के साथ क्या सलूक किया। अब बाज़ लोग एतराज़ करते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपकी बात मान लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इतना तो हुआ कि ज़हरा जैसी बाअज़मत बीवी जिसके दरवाजे पे रसूल सर झुका के इन्नमा युरिदुल्लाह की तिलावत करें, उसके दरवाजे पे किसी ने बदतमीजी से गुफ्तगू तो की, ये मुसीबत कम है। तो बस ये आप मान लीजिए कि जो रसूल के समझाने के बावजूद ज़हरा के दरवाजे पे आके ऐसा अंदाज इख्तियार कर सकते हैं, उनसे आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। तो यहाँ तक जुर्रत कर सकता है, कहीं तक जुर्रत कर सकता है। एक सवाल आया था, मैंने ज़रूर कोशिश की कि मैं उसके हवाले से तफसील का वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हुसैन अपने नाना के मदीने को छोड़ रहा है। चूँकि हम रोने के लिए आए हैं और रोने के दिन है, मैं नहीं चाहता कि हमारे रोने में कोई खलल पड़े। हुसैन के मज़लूमियत पर ये गिरिया रुकने ना पाए। मेरे अजीज़ों, मेरे जवानों, अपना वतन छोड़ना कितना मुश्किल होता है। कोई हुसैन मज़लूम के जिगर से जाकर पूछे। मैंने अर्ज़ किया था कि नाना की कब्र से बड़ी मुश्किल से अलविदा किया हुसैन।
रो रो के अलविदा किया हुसैन ने नाना की कब्र से। हालत क्या है हुसैन की नहीं मालूम कि आप तवज्जो करके बैठे हैं या नहीं बैठे। हालत हुसैन की है, अगर आपकी अज़हान तसव्वुर मदीने की गलियों में जाए तो मैं बताऊं, हुसैन मदीने की गलियों में रोते फिर रहे हैं। कभी रोते हुए रोज़ा रसूल पे जाते हैं, कभी रोते रोते घर पलट के आते हैं। गलियां हैं और हुसैन है, रो रो के हुसैन, आंखें सूजी हुई है हुसैन की, हुसैन के चेहरे पे गिरिए के आसार नुमाया है। बहने देख देख के हुसैन को रो रही है, ज़ैनब का कलेजा फटा जा रहा है। हाय हमें नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है, हमें नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है। बस मेरे अजीजों, हुसैन कभी नाना की कब्र से अलविदा करते हैं, कभी भाई हसन की कब्र मुबारक से अलविदा करते हैं। और आपको मैंने अर्ज किया, तारीखों ने लिखा जब नाना की कब्र पे आया था बड़े हौसले से आया था। जब भाई की कब्र पे आया, भाई को भाई से बड़ा प्यार होता है। खुदा की कसम, जब भाई की कब्र से अलविदा किया मुश्किल वक्त था, लेकिन हुसैन साबिरों का सुल्तान था, सब्र का पहाड़ बना रहा। लेकिन खुदा की कसम, तारीखों ने लिखा जैसे ही माँ की कब्र पे आया, ऐसे अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया, जिस तरह 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के दामन से लिपटता है। रो रो के इतना कहा, अम्मा तेरा हुसैन तुझे छोड़ के जा रहा है, अम्मा तुझे तेरा हुसैन छोड़ के जा रहा है। अम्मा से अलविदा किया, जो रोने की तैयारी कर बैठे हो उनको जुमला सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाई अजीजों, जहां जहां तशरीफ फरमाओ, उठे हुसैन, उठे, चलते चलते उस दरवाजे पे आए जहां आले मोहम्मद के चाहने वाली, आले मोहम्मद पे शफकत करने वाली ज़ौजा रसूल हजरत उम्मे सलमा, बुजुर्गी का आलम है, कमर झुकी हुई है, सर सफेद है, हाथ में असा है। हुसैन आए, अम्मा तेरा हुसैन आखिरी सलाम करने तेरा हुसैन तुझे आखिरी सलाम करने आया है। ए अम्मा, तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। कांपते हुए हाथों से मेरी आका दादी उठी, अपने कांपते हुए हाथों से असा को थामा, हुसैन को कलेजे से लगाया। हुसैन, जब हुसैन मदीने का मालिक ही मदीने में ना रहे तो मदीना किसके रहने के काबिल है? अजरत अल्लाह। बस जब बीबी के सीने से लग के